بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ آل عمران، آیت نمبر 65۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 65۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ یہودی تھا یا نصرانی؟ وہ یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تورات اور انجیل ابراہیم کے بہت بعد نازل ہوئی ہیں؟ کیا تم اس واضح اور صاف بات کے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے؟ جو عقیدہ، جو نظریہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر تعلق ہو سکتا ہے؟ دین کا گروہ تو وہی گروہ ہوگا جو سب سے کہے کہ آؤ قدر مشترک کی طرف۔ مذہب کے اندر ہر فرقہ کہے گا کہ آؤ میرے فرقے کی طرف۔ اس آیت میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں اور یہود دونوں کا مور سے اعلیٰ تھا، تو کیا وہ یہودی تھا یا نصرانی؟ آج یہ بات سنیوں، شیعہ، دیوبندیوں، بریلویوں، حنفیوں، مالکیوں، اہل حدیث اور اہل فقہ سے بھی پوچھنے کی ہے کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب کسی فرقے کے پاس نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک روایت ہے کہ مجھے نظر آتا ہے جس روش پہ یہ یہودی اور نصرانی چلے ہیں اسی کے اوپر یہ مسلمان چلنے والے نظر آتے ہیں۔ یہ جو تقلید کا ہمارے ہاں عقیدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا، لہٰذا مذہب کا معاملہ ہو چاہے شریعت کا ہو یا فلسفہ کی بات ہو، کہا افلا تعقلون، سورہ 3 آیت 65۔ عقل سے بھی کام لے لیا کرو کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کیسے سکتی ہے؟ آیت نمبر 66۔ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان امور کی بابت جھگڑ کر دیکھ لیا جن کی بابت پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا اور نتیجے میں تم گروہوں میں بٹ گئے، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جن کے متعلق تمہیں سرے سے علم نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو تمہاری گروہ بندیوں سے پہلے گزر چکا، تمہیں اس کی بابت کچھ علم نہیں اور جھگڑتے ہو تم اس خدا سے جس کو پورا پورا علم ہے۔ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان امور کی بابت جھگڑ کر دیکھ لیا جس کی بابت پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، یعنی انبیاء کرام نے جو علم دیا جب تک محفوظ رہا اس کا تمہیں علم تھا، لیکن اب تمہیں کوئی علم نہیں ہے کیونکہ انبیاء کرام کی کتابیں تمہارے پاس اصل شکل میں نہ رہیں۔ وہ امور جن کی بابت انہوں نے جھگڑا کیا وہ بنی اسرائیل کی طرف آنے والی وحی تھی، پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ سے مراد ہے کہ پہلے تمہیں علم تھا لیکن اب تمہارے پاس اصل وحی نہیں ہے۔ آیت نمبر 67۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھا، نہ نصارہ میں سے تھا اور نہ مشرکین میں سے تھا، بلکہ وہ تو خالص یکسوئی کے ساتھ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم تھا۔
اے یہود و نصارہ اور مشرکین سن لو، تمہاری گروہ بندیوں سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ گروہ بندی شرک ہے، سورہ 30 آیت نمبر 31-32۔ اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا فلاں گروہ سے تعلق تھا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک بنانا ہو جائے گا، حالانکہ وہ مشرک نہیں تھا، یعنی اس کا کسی گروہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ تو بس قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 68۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب نسبت کے حقدار یہ نبی اور جماعت مومنین ہے، اور اللہ اہل ایمان کا سرپرست اور رفیق ہے۔ واللہ ولی المومنین نے سب انسانی نسبتیں ختم کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نظریاتی نسبت کے حقدار وہ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کیا، اور جو اب قرآن کی اطاعت کرتا ہے۔ البتہ نسبت کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ساتھ نسبت ضرور ہے، لیکن قرآن کی روح سے دین میں نسل کی نسبت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ کوئی چیز جس میں انسان کے اپنے اختیار و ارادے اور انتخاب کو دخل نہیں، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کسی گھرانے میں پیدائش تو اختیاری نہیں ہوتی۔ نسلی نسبتیں حیوانی سطح تک ہی ہوتی ہیں، جبکہ دین کی نسبت انسانیت کی سطح پہ ہوتی ہے۔ آگے کہا وَهَٰذَا النَّبِيُّ سورہ 3 آیت 68۔ اب نسبت کا حقدار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا سورہ 3 آیت 68۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے حقدار جماعت مومنین ہے۔ آگے ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ سورہ 3 آیت 68۔ اور تمام نسبتوں سے اوپر جا کے ایک خدا رہ جاتا ہے جو ان سب کا سرپرست ہے۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اور دیگر نسبتیں سب ختم ہو گئیں۔ آیت نمبر 69۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں حق سے ہٹا کر گمراہ کر دے، لیکن اس قسم کی ناکام کوششوں سے یہ خود اپنے آپ کو حق سے روگرداں کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 70۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ اے اہل کتاب، تم قوانین خداوندی کی صداقت سے کیوں کر انکار کرتے ہو، حالانکہ ان کے سچا ہونے کی اس قدر نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 71۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہو جس سے حق مشتبہ ہو جاتا ہے، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو، اور یہ کچھ تم دیدہ و دانستہ کرتے ہو۔ تلبسون کا مادہ لبس، اور لبس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اوپر کچھ اس قسم کا کپڑا یا لباس پہنا کہ اصل چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کر دینا، گڑمڑ کر دینا، التباس پیدا کر دینا۔ ان دونوں کے اندر تو پہلی چیز تو حق و باطل کو آپس میں گڑمڑ کر دینا ہے، دوسری چیز ہے تکتبون الحق کا، یعنی اتمام حق کے معنی ہے حقیقت کو بالکل چھپا ہی دینا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے معنی ہے کہ تم ایسا دیدہ دانستہ کرتے ہو۔ مذاہب کے پیکر مختلف ہوتے ہیں لیکن نتیجہ سب کا یکساں ہوتا ہے۔ قرآن کریم اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کرے یا ان کے مذہبی پیشواؤں کی فریب انگیزیوں کو سامنے لائے تو اس کی حیثیت تاریخی نہیں ہوتی، بلکہ ان داستانوں کو سامنے لانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کو جب بھی مذہب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے
تو مذہب اپنی روح کے اعتبار سے ہر مقام میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ مذہب کے علمبردار چاہے وہ کسی دور میں ہوں، کسی قوم میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، ان کی بنیادی خصوصیات یعنی ان میں نقائص اور جرائم زمانے کے اعتبار سے ان کی شکل شاید مختلف ہو جائے، لیکن روح ہر جگہ وہی کار فرما ہوتی ہے۔ دین پہلے دن سے آخری تک ایک ہی ہوتا ہے، اور مذہب بھی پیکروں کے فرق کے ساتھ روح کے اعتبار سے ہر جگہ ہر مقام پر ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور ایک ہی جیسے نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں جہاں یہود و نصارہ کے احبار و رہبان، علماء اور مشائخ کے متعلق کچھ کہا ہے تو وہ در حقیقت ہر مذہب کے مذہبی پیشواؤں کے متعلق بات کہی گئی ہے۔ ہمیں قرآن حکیم کی طرف سے عطا کردہ نظام حیات کو مذہب کی متضاد خیالی سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ دین ایک نظام زندگی ہے جس میں مذہبی پیشوائیت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ خدا کی کتاب ضابطہ حیات ہے۔ اس کتاب کے مطابق ایک نظام تشکیل دینا ہوتا ہے جسے آج کی اصطلاح میں مملکت یا حکومت کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کتاب کو قانون کی حیثیت سے نافذ کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ چیزیں انفرادی بن کے رہ جاتی ہیں تو پھر دین مذہب کی سطح پہ آ جاتا ہے اور مذہب کی پاک اور مذہبی پیشوائیت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ یہ مذہب ہوتا ہے، خواہ وہ زمانہ قبل الاسلام کی یہودیت اور نصرانیت ہو، بدھ مت ہو اور ہندو مت ہو، یا وہ اسلام ہی کیوں نہ ہو، وہ مذہب کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ جس طرح پچھلے دین مذہب میں تبدیل ہوتے رہے، اسی طرح دین اسلام کو بھی چالاک لوگوں نے مذہب میں تبدیل کر دیا۔ لہٰذا یہ جتنی چیزیں یہود و نصارہ کے احبار و رہبان کے متعلق کہی گئی ہیں، آج کے تناظر میں خود ہمارے ہی علماء اور مشائخ پر منطبق ہوتی ہیں۔ تلبیس حق و باطل یہود کے احبار و رہبان کرتے تھے، یہی کچھ ہمارے ہاں بھی ہو گیا۔ صرف قرآن کو سامنے رکھا جائے تو منکر حدیث کے فتوے لگتے ہیں، اور حدیث کو پیش نگاہ رکھیں تو قرآن مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان نے حق کے اوپر لبادے اڑا کر خدا کی کتاب کو اپنی اصلی شکل میں نہ رہنے دیا۔ قرآن کریم کے الفاظ تو محفوظ ہیں، لیکن الفاظ کے مفہوم میں روایات کی روح سے تحریف کر دی گئی ہے۔ قرآن کے الفاظ کی یہ ایک خصوصیت ہے اور رہے گی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اس لیے اس کے اندر لفظی تحریف نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکے گی۔ آج آسمان کے نیچے خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو حرفاً وہی ہو جو ان کے مذہب کے بانی کو ملی تھی۔ لیکن ہمارے التباس کی یہ صورت ہے کہ الفاظ کو اعلیٰ حال ہی رکھتے ہوئے روایات کی روح سے اس کی تفسیر اور تشریح میں مفہوم کو بدل دیا گیا ہے۔ اوپر تو قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن نیچے سارا کچھ روایات کی روح سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پڑھنے پر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں خدا کی باتیں کون کون سی ہیں اور انسانوں کے اپنے خیالات کون کون سے ہیں۔ ان خیالات کو جو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی شارح یا مفسر اپنے اقوال کی حیثیت سے انہیں پیش کرتا ہے، بلکہ وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کوئی 200-250 سال بعد ایران سے 6 جامعین احادیث آئے اور لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھتے اور لکھتے تھے۔ یہ بات نہیں کہ پہلے سے کوئی تحریری مواد موجود تھا جس کو اکٹھا کر کے انہوں نے احادیث کے مجموعے مرتب کر لیے، نہیں، یہ روایات زبانی چلی آ رہی تھیں کہ فلاں نے اس سے سنا، اس نے فلاں سے سنا۔ یہ سننے اور سنانے کا سلسلہ 200-250 سال پر محیط ہے۔ اگر یہ 200-250 سالوں کے بعد زبانی روایات کو کہیں اکٹھا کیا جائے تو بھلا اس کے متعلق کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوریجنل الفاظ ہیں؟ ہر حدیث کے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ نے یوں فرمایا، اور آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے او کما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کو یقینی نہیں بناتے۔ ویسے بھی روایات کا تو تواتر لفظی نہیں ہے، جیسے قرآن کریم کے الفاظ کو حفاظ یاد کرتے ہیں اور حفاظ آگے اپنے شاگردوں کو لفظ بلفظ حفظ کراتے ہیں۔ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ روایات باللفظ کی بجائے بالمعنی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا
اور اس کا مفہوم جو کچھ کسی نے سمجھا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کر دیا گیا، اور پھر اس نے یہ مفہوم اپنے الفاظ میں آگے منتقل کیا۔ اس طرح 5-6 کڑیاں راویوں کی درمیان میں آ گئیں، اور آخری راوی نے اس مفہوم کو جو اس انداز سے 200 یا 250 سال بعد میں اس تک پہنچا، اسے جامعین احادیث نے احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ حقیقت کتنی رہ جاتی ہے۔ دانستہ جو کچھ کیا گیا وہ تو الگ بات ہے، نادانستہ یا نہایت ایماندارانہ بھی کسی سے الفاظ کا مفہوم آگے اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے تو بھی سمجھنے والا اپنی ذہنی سطح کے اوپر سمجھنے کے بعد ہی اس کو دوسرے تک منتقل کرے گا۔ یہ بات بادشاہ اورنگزیب کی مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس بادشاہ کو گزرے تقریباً 300 سال ہو گئے ہیں۔ اگر آج کوئی بغیر کسی سابقہ تحریری مواد کے لوگوں سے اورنگزیب کے حالات پوچھ کر تاریخ لکھے تو سوچئے کہ وہ کیسی تاریخ ہوگی۔ اس قسم کی روایات قانون شہادت پر بھی پوری نہیں اترتی۔ اگر کوئی عدالت میں یہ کہے کہ صاحب میں نے تو یہ واقعہ نہ سنا اور نہ دیکھا، البتہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اور عدالت کہے کہ جس سے سنا ہے اس کو بلاؤ، اور جواب یہ ملے کہ وہ تو مر چکا ہے، تو عدالت یہ سنتے ہی اس کی شہادت کو مسترد کر دے گی۔ ان روایات پر مبنی قرآن کی پہلی تفسیر امام طبری نے لکھی۔ اس تفسیر کو تفاسیر کہا جاتا ہے۔ یہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ قرآن کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے۔ روایات پر مبنی احادیث کے مجموعے اس وقت تک مرتب ہو چکے تھے۔ امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام طبری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 300 سال بعد تفسیر لکھی۔ اس کی بنیاد تھی وہ روایات جو اس سے پہلے جمع ہو چکی تھیں۔ امام طبری نے آیت کی تفسیر لکھی تو لکھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، یعنی روایات میں تفسیر یوں آئی ہے۔ جب کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے، تو کون سا مسلمان ہے جو اس سے اختلاف کرے یا اس سے مختلف کوئی تفسیر بیان کرے؟ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس تفسیر سے کوئی مختلف تفسیر کسی نے کی تو اس کو تفسیر بالرائے قرار دیا گیا، یعنی قرآن کی یہ تفسیر فلاں شخص کی اپنی رائے ہے، اور امام طبری کی بیان کردہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے۔ کہہ دیا گیا کہ قرآن کا صحیح مفہوم وہی ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روایات یقینی طور پر وہی ہیں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ جو شخص کسی روایت کو قرآن پر پرکھ کر کہتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے، عقل کے خلاف جاتی ہے، تجربے کے خلاف جاتی ہے، یہ نبوت کی شان کے خلاف جاتی ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا ارشاد سے انکار نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس قول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس پہلی تفسیر کی یہ حیثیت ہوتی کہ یہ امام طبری کی رائے ہے تو اس سے اختلاف کیا جا سکتا تھا، اور آپ قرآن، عقل، تجربے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق دوسری تفسیر مرتب کر سکتے تھے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ہے تو امام طبری کی تفسیر سے ہٹ کر تفسیر لکھنا مشکل کام بن گیا۔ نتیجے کے طور پر 1300 سال کے عرصے میں ہزارہ کی تعداد کے اندر آپ کے ہاں تفاسیر کی کتابیں ملیں گی، لیکن مفہوم یا معنی کے اعتبار سے وہ امام طبری کی تفسیر پر لکھی گئی طرحی غزلیں ہیں۔ ان کے اندر انداز تحریر کا کچھ فرق ضرور نظر آئے گا، لیکن مفہوم امام طبری سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ منسوب قول الر رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایات پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ ہمارے ہاں تفاسیر کی روایات پر مبنی تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں حق اور باطل کا التباس کس طرح سے ہو گیا۔ قرآنی الفاظ کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کا وہ طریق جسے قرآن حکیم نے خود متعین کیا ہے۔ قرآن کی آیات کے الفاظ تو وہی ہیں جو قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن الفاظ تک آپ کو کوئی پہنچنے نہیں دیتا۔
ان کا جو مفہوم روایات کی روح سے بیان ہو چکا ہے وہی ہمارے ہاں اب قرآن بن کر رہ گیا ہے۔ روایات کی موجودگی میں اب قرآن کریم کے الفاظ کا محفوظ رہنا عملاً ہمارے لیے کچھ مفید نہیں رہا۔ اگر یہ ہوتا کہ قرآن کے الفاظ کے معنی آپ کو لغت کی روح سے، تاریخ کی روح سے، عقل عامہ کی روح سے، علم کی روح سے متعین کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر قرآن کے الفاظ آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہو سکتے تھے، لیکن جب صورت یہ ہے کہ الفاظ کا مفہوم پہلے سے متعین شدہ ہے اور ان سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے تو آپ ان انسانی معانی کے پابند ہوں گے جو آپ تک منتقل ہو کے آئے ہیں۔ یوں قرآن کو روایات پر مبنی مفہوم کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے شکل جو ہمارے ہاں ہوئی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ایک ہی ہے جسے قرآن نے خود بتایا ہے کہ قرآن لسان عربی مبین میں اور تصریف آیات کے انداز میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے تمام مفاہیم کو، اپنے معانی کو واضح کر دیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مقام پہ جو بات آئے دوسرے مقام میں وہ بات بار بار دہرائی گئی ہوگی۔ ان سب مقامات کو یکجا کر لیجئے تو آپ کے سامنے آیت کا مفہوم متعین ہو کے آ جائے گا۔ خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے معنی کو واضح کیا ہے، لہٰذا جو کچھ خدا نے واضح کیا ہے وہ وضاحت بہرحال اسی قرآن کے اندر ہی ملے گی، باہر نہیں۔ اگر اس طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے تو وہ تفسیر القرآن بالقرآن کہلائے گی، یعنی قرآن سے قرآن کا سمجھنا ہوگا۔ جو روایات اور تفاسیر قرآن کے مطابق ہوں تو ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ہیں، اور جو اس کے خلاف جائے ہم کہتے گے کہ ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ہے۔ سمجھنے والوں نے یا تو بات کو سمجھا نہیں یا سمجھنے کے بعد وہ صحیح طور پر آگے اس کو سمجھا نہیں سکے۔ یہ اگر چیز تسلیم کر لی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر قرآن کریم کے معنی مفہوم ہر دور میں علم انسانی کی سطح کے ساتھ ساتھ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن نے تو خود کہا تھا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ 14 آیت نمبر 53۔ ہم اپنی آیات، اپنی نشانیاں تمہیں انس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاہم کہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن واقعی الحق ہے۔ قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرنے والے کا فریضہ۔ اب تک یہ بات ابھر اور نکھر کر سامنے آ گئی ہے کہ انس و آفاق کی نشانیوں کے تابع قرآن کے معنی متعین ہوں گے، اور وہ بھی کسی فرد کا، کسی دور کا سمجھا ہوا قرآن کسی دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہوگا، اور نہ آنے والے دور کے لیے اس کی پابندی ہوگی۔ وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ قرآن اپنی جگہ موجود ہے۔ قرآن کو کسی نے جیسا سمجھا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے یا آنے والے دور کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا۔ یوں قرآن کریم کے معنی و تفاسیر علم انسانی کی سطح کے بلند اور وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع اور بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو وہ تلبسون الحق بالباطل، سورہ 3 آیت نمبر 71، التباس حق و باطل ہوگا۔ تفسیر لکھنے والے کا فریضہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ قرآن کی رائے ہے، بلکہ کہے کہ میں اس آیت کو یوں سمجھا ہوں۔ اگر مفسر نے اپنی رائے کو قرآن کی رائے کہہ دیا تو یہ التباس حق و باطل ہوگا، اور وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، سورہ 3 آیت 71، حق کو چھپانا ہوگا۔ آیت نمبر 72۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ حق و باطل کو گڑبڑ کرنے کے لیے مسلمانوں میں شامل ہو جایا کرو، اور مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو۔ اس سے یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ دین اسلام کو ترک کر کے تمہارے ساتھ واپس آ جائیں۔ لعلہم یرجعون کہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ تو تمہارے ساتھ یوں واپس آ جائیں، اور نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ قبل اسلام کے جتنے وہ معتقدات تھے
ان کی طرف یہ پلٹ آئیں، یارجعون میں یہ چیز ہے کہ پھر لوٹ کے وہیں آ جائیں۔ ہمارے ہاں مروجہ اسلام کی بنیاد غیر قرآنی اور غیر اسلامی نظریات کی رہی منت ہے۔ مروجہ اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ قبل از اسلام کے مذاہب جو تھے ان کے معتقدات و نظریات و خیالات و تصورات کا بہت سا حصہ ہمارے ہاں انہیں اسلام پر گیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قدم بے قدم کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم پر منطبق ہو رہی ہیں جو قبل از اسلام کے اہل کتاب کے متعلق اور ان کے احبار و رہبان کے متعلق کہی جا رہی ہیں۔ کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَکُمْ، سورۃ 3 آیت 73۔ اپنی پارٹی کے علاوہ کسی شخص کی بات کا یقین نہ کرو، یعنی جو تمہاری پارٹی کا، تمہارے فرقے کا، تمہارے عقیدہ سے ہم آہنگ اور ہم فکر ہے، بس اس کو قابل اعتماد سمجھو، اس کے علاوہ دوسروں کی کسی بات پر اعتماد مت کرو۔ اب یہ دیکھیے اپنی پارٹی کے جن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبح جاؤ اور ان کے اندر جا کے ملو، ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان سے متاثر نہ ہو جانا، ان کی کسی بات کا اعتماد نہ کرنا۔ آیت نمبر 73۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ مسلمانوں کے اندر شامل ہونے والوں سے اہل کتاب کے سرغنے کہتے ہیں، دیکھنا تم اپنے دین کی پیروی کرنے والوں کے سوا اور کسی کی بات کا اعتبار نہ کیا کرو، اور اس بات کا تو تصور تک نہ کرو کہ جو دین تمہیں یہودیوں کو ملا ہے اس جیسا کسی اور کو مل بھی سکتا ہے، یا خدا کے حضور تمہارے خلاف کسی کی حجت چل سکتی ہے۔ ان سے کہو بات ہماری یا تمہاری نہیں، اصل ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہوتی ہے، تو تم بتاؤ کیا اللہ کی رہنمائی تمہارے پاس موجود ہے؟ ان سے کہو خدا اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے وہی سے نوازتا ہے۔ خدا کی نگاہ انتخاب تمہاری گروہ بندیوں میں گھر کر نہیں رہ سکتی، وہ بڑی وسعتوں کا بالغ ہے اور لامحدود علم رکھتا ہے۔ ہر فرقہ اپنے پیروکاروں کو دوسرے فرقوں کے لوگوں سے نفرت کا سبق دیتا ہے۔ یہود کے سرغنے اپنے لوگوں سے کہتے تھے دوسروں کی بات نہ ماننا، خدا کہتا ہے قل ان الہدی ہدی اللہ، سورۃ 3 آیت نمبر 73۔ ان سے کہو بات تمہاری یا ہماری کی نہیں ہے، اصل ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہوتی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، سورۃ 3 آیت 73۔ یہ بات کبھی تمہارے دل میں نہ آنے پائے کہ ہمارے پاس بھی خدا کی طرف سے صحیح دین آیا تھا، ان کی طرف بھی خدا کی طرف سے صحیح دین آیا ہے؟ نہیں، جو کچھ تمہیں یہودیوں کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا۔ جب دین فرقوں میں بٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، سورۃ 30 آیت 32۔ پھر ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس میں مگن اور خوش ہوتا ہے۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، باقی جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، اگر ہر فرقہ سچا ہے تو 73 کے 73 فرقے جنت میں چلے گئے، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ اور اگر سب فرقے غلط مسلک پر ہیں تو پھر 73 کے 73 جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فرقوں کے اندر بٹ جانا شرک ہے۔ کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، سورۃ 30 آیت نمبر 31-32۔ تم کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر فرقوں میں بٹ گئے۔ نہیں، سچائی صرف قرآن میں ہے۔
آپ کسی فرقے کو بھی دیکھ لیں، وہ ساری برائیاں دوسروں میں گنائیں گے، اور اگر آپ اسی فرقے سے وابستہ ہو جائیں تو دنیا بھر کی خوبیاں آپ کے اندر گنا دی جائیں گی، گویا تمام خوبیاں اپنے فرقے میں سمجھی جاتی ہیں۔ سیاسی پارٹیوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی شخص ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے تو سابقہ پارٹی والے اس میں 100 عیب گنا دیں گے، لیکن وہ پھر سے اسی پارٹی میں آ جاتا ہے تو پھر سے اس میں تمام تر خوبیاں گنا دی جاتی ہیں۔ دیکھا آپ نے گروہ بندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہود کے سرغنے اپنی پارٹی والوں کو تلقین کر کے بھیجتے تھے کہ تمہارے پاس جو حق ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ گروہ بندانہ تعصب جسے عصبیت جاہلیہ کہتے ہیں۔ آگے ہے او یحاجوکم عند ربکم، سورہ 3 آیت 73۔ اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کے ہاں بھی کچھ سچائیاں ہو سکتی ہیں تو پھر تو وہ خدا کے ہاں تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ کہ جب انہیں تسلیم تھا کہ ہمارے ہاں بھی خدا کی طرف سے دیا ہوا کوئی دین ہے تو انہوں نے اس کی مخالفت کیوں کی تھی؟ لہٰذا اس بات کو سرے سے مانو ہی نہیں کہ ان کے ہاں کوئی بات حق کی ہے تاکہ تمہارے خلاف یہ حجت نہ بن سکیں۔ قرآن نے یہود کی بات کی نفی کر کے کہا کہ سچی ہدایت وہی ہو سکتی ہے جو خدا نے دی ہے۔ اگر آج اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ نے دی ہے تو کیسے بات صاف ہو جاتی ہے۔ غیر مسلموں کے پاس تو خدا کی ہدایت نہیں ہے، لیکن ہم تو اس معاملے میں بڑے ہی خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اصلی شکل میں قرآن خدا کی ہدایت موجود ہے۔ اگر خدا کی طرف سے ہدایت صرف قرآن کو بنیاد مان لیا جائے، اس کو معیار بنا لیا جائے تو ساری چیزوں کو اس کے اوپر پرکھتے چلے جائیں، صحیح اور غلط کا اس کے مطابق فیصلہ کرتے چلے جائیں تو سب فرقے مٹ جائیں گے اور امت خدا کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر آ جائے گی۔ یہود نے اپنے ہاں یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے ہٹ کر جب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی اسماعیل میں آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آنے والا بنی اسرائیل ہی میں آئے گا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہوتی تو ہم مان لیتے۔ آیت نمبر 74۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اپنے لامحدود علم کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وحی کی امانت سونپنے کے لیے کون سا قلب زیادہ موزوں ہے، اور اللہ تو ہے ہی عظیم صاحب فضل۔ نبوت ایسی چیز نہیں کہ جو کسی نسل، گروہ، قوم، ملک کے اندر پابند ہو۔ یہ چیز اکتسابی ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص کسب و ہنر سے اسے حاصل کر لے۔ یہ خالصتاً ایک وحی چیز ہے۔ خدا اپنی مشیت کے مطابق یہ دیکھتا تھا کس قوم میں، کس ملک میں کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو اتنی بڑی عظیم ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہے۔ اس کا انتخاب خدا اپنے معیار کے مطابق کرتا تھا۔ آیت نمبر 75۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ انفرادی ضابطہ اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے ان میں ایسے اہل کتاب بھی مل جائیں گے، ان کے پاس چاندی سونے کا ڈھیر بھی بطور امانت رکھ دو تو مانگنے پر لوٹا دیں گے، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان پر 1 دینار کا بھی بھروسہ کرو تو اسے کبھی واپس نہ کرے، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر ڈنڈا لے کر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے جیسا کہ گروہ بندی میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان امی غیر اہل کتاب کے ساتھ جو چیزیں آئے کرو اس سے تم پر کوئی الزام عائد نہیں ہوگا۔ اے اہل کتاب، اللہ نے غیر اہل کتاب کے بارے میں ایسا کب کہا ہے؟ یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔
دوسروں اور اپنوں کے لیے الگ الگ پیمانوں کا نتیجہ۔ آپ یورپ میں دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ ذاتی طور پر، شخصی طور پر، انفرادی طور پر ضابطہ اخلاق اور ہے اور حکومت کے لیے اور ہے۔ اپنی قوم کے مفاد میں اگر دوسری قوم کے افراد کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا جائے تو حب الوطنی اور کار خیر ہے۔ البتہ اپنے ہاں بددیانتی کا اگر کرو گے تو یہ جرم ہے۔ اجتماعی مفاد کے لیے ہر قسم کی بددیانتی، ہر قسم کی ڈکیتی دوسری قوموں کے ساتھ کرو تو یہ سب سے بڑی حب الوطنی ہے۔ ایسے افراد کے قصیدے لکھے جاتے ہیں، حالانکہ اپنی قوم اور دوسری قوم کے لیے ضابطہ اخلاق ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن ضابطہ اخلاق کو پرائیویٹ، پبلک اور انٹرنیشنل میں تقسیم کر لیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کا عالمگیر ضابطہ اخلاق اپنے اور بیگانے میں کوئی تمیز ہی نہیں کرتا۔ قرآن کی روح سے اپنوں کے ساتھ جھوٹ و فریب اور دوسروں کے ساتھ جھوٹ و فریب دونوں غلط رویے ہیں۔ حرام کا پیسہ حرام ہے، وہ آپ نے اس کو مشرک کی جیب سے ہی کیوں نہ چرایا ہو۔ ضابطہ اخلاق کو حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے ان میں وہ گروہ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس روپیہ رکھ دیا ہے تو جب تک ہنٹر لے کر اس کے سر کے اوپر کھڑے نہ ہو جاؤ واپس دینے کا نام نہیں لیتے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل سورہ 3 آیت 76۔ یہ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عرب لوگوں یعنی غیر اہل کتاب کے معاملے میں جو جی میں آئے کر لو، کچھ جرم نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کی وجہ سے یہ غیروں کے بارے میں وہ احتیاط نہیں کرتے جو اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تالمود کتاب کے اندر ہے کہ غیر اسرائیل کے ساتھ جو جھوٹ و فریب کرو گے تو وہ ثواب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ 3 آیت نمبر 75۔ یہ ہدایت خدا کی طرف سے نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف منسوب کر کے خدا کے خلاف جھوٹ گھڑنے کی جرت دیدہ دانستہ کرتے ہیں۔ اگر یہی کچھ یہود کے ساتھ دوسرے بھی کریں تو کیا وہ معاف کر دیں گے یا انہیں تھانے لے کر جائیں گے؟ آیت نمبر 76۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں اے انسانوں سن لو، جو لوگ خدا کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کریں گے اور قوانین خداوندی کی اطاعت کریں گے تو بے شک اللہ اپنے قوانین کی اطاعت کرنے والوں کو اعمال کے خوشگوار نتائج عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 77۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی یا بہت قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں تو انہیں مفاد عاجلہ تو حاصل ہو جاتے ہیں مگر مستقبل اخروی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ قانون خداوندی ظہور نتائج کے وقت مستقبل کی خوشگواریوں کے سلسلہ میں ایسے لوگوں کے منہ نہ لگائے گا اور نہ ان کی طرف نظر التفات کرے گا، ان کی ذات کی نشو و نما نہیں ہوگی، اس طرح یہ دردناک تباہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لا یکلمہم اللہ، خدا ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی خدا کے قوانین کے نتائج انہیں منہ نہ لگائیں گے۔ ولا یزکیہم، ان کی نشو و نما کا کوئی سامان اس وقت انہیں نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 78۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان اہل کتاب میں ایک گروہ ان مذہبی پیشواؤں کا بھی ہے
جو اپنی باتوں کو وحی خداوندی کے ساتھ اس طرح بٹ دیتے ہیں کہ ان کی باتیں لوگوں کو کتاب الہی کا حصہ معلوم ہوں، حالانکہ ان کی باتیں کتاب الہی کا حصہ نہیں ہوتی، اور دیدہ دلیری کے ساتھ پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ لفظ یلبون کا مفہوم، اس کے معنی ہے دو قسم کی رسیاں لے کر ان کو اس طرح سے بٹ لینا کہ وہ ایک رسی بن جائے۔ یہ مختلف قسم کی ٹوریوں کو بٹ کر ایک رسا یا رسی بنانا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ کتاب کے الفاظ تو وہی ہوں گے، لیکن اس کے اندر اپنی چرب زبانی کو ملا کر بٹیں گے، اور پھر اس بٹی ہوئی چیز کو تمہارے سامنے پیش کریں گے اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، کیونکہ خارج از کتاب اللہ کا حکم نہیں ہوا کرتا۔ یہود اپنے ہاں کی احادیث کو اللہ کا حکم کہا کرتے تھے۔ یہودیوں کی طرح ہمارے ہاں بھی وحی کی دو قسمیں تسلیم کی جاتی ہیں، ایک تو وہ جو قرآن کریم میں ہے، اس کو وحی چلی یا وحی مطلوع کہتے ہیں، دوسری احادیث جنہیں وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی جن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ احادیث کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے، جس طرح جبریل قرآن کو لے کر نازل ہوتے تھے، اسی طرح جبریل احادیث لے کے نازل ہوتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ یہود کا دو قسم کا وحی کا عقیدہ ہمارے ہاں بھی آ گیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دو الگ الگ رسیوں کو بٹ کے ایک رسہ بنانے کے معنی کیا ہیں۔ آیت نمبر 89۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، ضابطۂ قوانین، حکومت اور نبوت تک بھی عطا کر دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر میرے ذاتی احکامات کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، بلکہ قلب سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ اے لوگو ربوبیت عامہ کے قائم کرنے والے ربانی بنو، اس کتاب کی روح سے جس کی تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہے ہو، اور اس تعلیم پر غور و فکر سے اس کے مغز تک تم پہنچتے رہے ہو۔ دین کی غرض و غایت انسان کو ہر قسم کی محکومیت سے آزاد کر کے حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنا ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد 2-3 آیات ایسی ہیں جن میں دین کا ملخص آ گیا ہے۔ دین کی غرض و غایت، اس کا منتہا اور مقصود انسان کو پوری آزادی دینا ہے، اور آزادی کی تعریف و مفہوم قرآن کی روح سے یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم نہ منوائے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم اور محتاج نہ ہو۔ لیکن اگر کسی حکم کی پابندی نہ رہے تو تمدنی زندگی بسر ہی نہیں ہو سکتی۔ تمدنی زندگی میں پابندیاں ضروری ہیں، پابندیوں ہی سے صحیح آزادی نصیب ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین آتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی آزادی پر پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ یہ پابندیاں عائد کرنا صرف خدا کا حق ہے۔ تو دین میں محکومی، حکم کی اطاعت یا فرما پذیری صرف قوانین خداوندی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اور محکومی جائز نہیں ہے۔ نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے سے اپنا حکم منوائے، اور نہ کسی کو اس قسم کی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے انسانوں کے محکوم اور تابع زندگی بسر کرے۔ اور یہی وہ حقیقت کبریٰ ہے کہ جس کا اعلان پہلی ہی سورہ فاتحہ میں کہہ کر دیا گیا کہ ایاک نعبد، ہم تیرے ہی قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خدا ایک ہے۔ اس کہہ دینے سے کیا مقصد ہے؟ اگر کہا جائے کہ خدا ایک ہے یا خدا 3-4 ہیں تو اس سے نظری طور پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق وہاں پڑتا ہے جہاں ایاک نعبد کی بجائے دوسروں کی یا ساتھ دوسروں کی بھی اطاعت کی جائے۔ جسے عبدیت، عبودیت یا عبادت کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے کسی کا محکوم ہو جانا،
کسی کا تابع فرمان ہو جانا، جس کا محکوم ہونا تابع فرمان ہونا ہے۔ ایاک نعبدو نے وضاحت کر دی کہ صرف خدا کے قوانین کی محکومی اختیار کرنی ہے۔ دین جب مذہب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہاں پھر ان الفاظ کے معنی پرستش اور پوجا پاٹ کے ہو جاتے ہیں۔ عبادت کا یہ بڑا غلط مفہوم ہے۔ عبادت کے معنی ہے اطاعت پذیری، حکم کی تعویل کرنا اور محکومیت اختیار کرنا۔ ایاک نعبدو دین کا ملخص ہے، اصل الاصول اور اساس اور بنیاد ہے۔ عملی زندگی میں اس کے معنی یہ ہے کہ اطاعت صرف قانون خداوندی کی ہوگی، کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جب قانون کی بات آئے گی تو قانون کے نفاذ کے لیے حکومت کی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، جو حکومت قوانین خداوندی کے مطابق چلائی جائے۔ اس کو نظام خداوندی کہا جاتا ہے۔ تو ایاک نعبدو کے معنی یہ ہیں کہ نظام خداوندی کے قوانین اور احکامات کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ملوکیت، پارلیمان اور مذہبی پیشوائیت کی اطاعت کو قرآن باطل قرار دیتا ہے۔ شروع میں اطاعت ایک بادشاہ کے حکم کے زور و قوت کے بلبوتے پر ہوتی تھی۔ انسانوں نے ترقی کی، مہذب ہوئے تو ملوکیت کی جگہ جمہوریت کو میدان میں اتارا گیا اور اطاعت قانون ساز پارلیمان کی ہونے لگی۔ آپ غور کریں تو یہ ملوکیت ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ملوکیت میں تو ایک شخص کی اطاعت کی جاتی ہے اور جمہوریت میں 51% کی۔ یہ ایک فریب ہے۔ ایک شخص کی اطاعت کو بہت بڑی غلامی سمجھا گیا اور 51% کی اطاعت کو آزادی سمجھ لیا گیا۔ اطاعت ملوکیت میں ایک انسان کی ہو یا انسانوں کے گروہ پارلیمان کی ہو، وہ محکومی ہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بات دونوں میں ایک ہی ہے، یعنی دونوں میں اطاعت انسان کی ہی ہے۔ ملوکیت اور پارلیمان کی اطاعت سے بھی گہری اطاعت اور بھی ہے، جو قلب اور روح کے اوپر حکمرانی کرتی ہے۔ یہ ہے مذہبی پیشواؤں کی اطاعت، یعنی عقیدت مندی کے نام پر اطاعت۔ پہلی غلامی ملوکیت میں غلام ہر وقت محسوس کرتا ہے کہ میں غلام ہوں اور اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جمہوریت کی غلامی ایک فریب ہے، اور یہ عقیدت مندی کی غلامی وہ ہے جس میں اگر زنجیر ٹوٹتی بھی ہے تو غلام چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے اور ٹوٹی ہوئی زنجیر کو پھر سے اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے۔ عقیدت مندی کی اطاعت اور محکومی بدترین قسم کی غلامی ہے۔ تین ہی شکلیں اس وقت تک محکومی کی یا دوسروں سے اپنی اطاعت کرانے کی ہیں، یعنی آمرانہ ملوکیت، پارلیمان، جمہوریت اور عقیدت مندی، مذہبی پیشوائیت۔ قرآن نے اطاعت کے ان تین مراکز کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. سورہ 3 آیت نمبر 89۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا، خواہ وہ قانون کی کتاب وضع کرنے والا پارلیمان ہو، خواہ وہ اپنا حکم چلانے والا ملوکیت ہو، اور خواہ وہ عقیدت مندی کی معراج کبریٰ کے اوپر نبوت کا حامل بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ انسانوں سے کہے کہ تم میرے ذاتی محکوم ہو جاؤ۔ قرآن نے نبوت کہہ کر غلامی کا جو انتہائی درجہ تھا اس کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ ہے دین کا، خدا کے پیغام کا اصل الاصول۔ کتاب اور حکم و نبوت میں آپ دیکھیے یہ تینوں گوشے کس طرح سے سمٹ کے آ گئے ہیں، جن میں انسان نے اپنے عہد جہالت سے لے کر اس دور تہذیب و تمدن تک غلامی میں جکڑا چلا آ رہا ہے۔ خدا کی محکومیت کا طریقہ اور ربانی بننے کا طریقہ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، سورہ 3 آیت 89۔ اے لوگو، ربوبیت عامہ کے قائم کرنے والے ربانی بنو، اس مقصد کے لیے سب مل کر کام کرو۔ اب سوال ہے کہ خدا تو ہمارے سامنے نہیں آتا، ہمیں براہ راست حکم بھی نہیں دیتا، تو پھر اس کی اطاعت کیسے ہوگی؟ کہا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، سورہ 3 آیت 89۔ اس کتاب کی روح سے جسے تم پڑھتے بھی ہو اور جسے تم اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتے بھی ہو۔ اس کتاب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ انسانوں کے صرف دو گروہ ہیں، ایک وہ جو صرف قرآن کی اطاعت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں کی اطاعت کرتا ہے یا قرآن کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی ملا کر اطاعت کرتا ہے۔ پہلا گروہ مومنین کا ہے، دوسرا گروہ کفار و مشرکین کا ہے۔ صفت ربوبیت دوسروں کی نشو و نما کرنا شامل ہے۔ اوپر ذکر تینوں گروہوں کو چاہیے
کہ اگر انہیں یہ صلاحیتیں ملی ہیں، اقتدار ملا ہے، اختیار ملا ہے کہ وہ قانون کو نافذ کر سکتے ہیں، اصولوں کے تابع قوانین کو وضع کر سکتے ہیں، یا اگر ان کو خدا کے احکام ملے ہیں اور انہیں وہ آگے چلاتے ہیں، تو مقصد ان کا ہونا چاہیے کہ نوع انسان کی نشو و نما کریں۔ کہا کہ ایسا بھی نہ کرنا کہ جب دوسرے انسانوں سے حکم منوانا ہی نہیں ہے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھو۔ یہ انداز منفیانہ ہے۔ منفی پہلو سے بچتے ہوئے تمہیں مثبت طور پر ربانی بننا ہوگا۔ خدا کے قوانین کی اطاعت سے اپنی نشو و نما کرو، اور جتنے بھی تم سے متعلق افراد ہیں ان تمام کی نشو و نما کا ذمہ اپنے اوپر لو۔ اب سوال ہے کہ ربانی کیسے بنا جائے، خدا کی محکومیت کیسے اختیار کی جائے۔ خدا تو کسی کے سامنے نہیں آتا، وہ تو کسی کو اپنا حکم خود براہ راست نہیں دیتا، تو کس طرح سے یہ چیز کی جائے؟ کہا بما کنتم تعلمون الکتاب، سورہ 3 آیت 89۔ خدا کی اس کتاب قرآن کے ذریعے ایسا کرو جس کی تم تعلیم دیتے ہو۔ آگے کہا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، سورہ 3 آیت 89۔ اور کتاب بھی وہ جس کی تعلیم پر غور و فکر کر کے تم اس کے مغز تک پہنچتے ہو۔ ربانی بننے کا قرآن نے طریقہ بتا دیا کہ قرآن کے ذریعے ربانی بنو، اس کے مطابق لوگوں کی نشو و نما کا انتظام کرو۔ درس کا مفہوم۔ دیہاتوں میں رہنے والے جانتے ہیں کہ جب گندم کی فصل کاٹی جاتی ہے تو ابھی دانے کوشوں کے چھلکوں کے اندر ہوتے ہیں، پھر گاہنے کے لیے فصل کو ایک میدان میں پھیلا کر اس کے اوپر بیل چلائے جاتے ہیں۔ سارا دن اس کے اوپر بیل چلاتے رہتے ہیں تاکہ بیلوں کے پاؤں سے مسل کچل کر دانے چھلکوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ چھلکا یعنی بھوسا الگ کر لیتے ہیں اور دانے الگ کر لیتے ہیں۔ اس سارے عمل کا مقصد حشو و زوائد کو دور کر کے دانے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو عربی میں درس کہتے ہیں۔ آج کل فصل گاہنے کی بجائے تھریشر کے ذریعے دانوں کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، سورہ 3 آیت 89 میں تعلمون تو وہاں تک ہے کہ جہاں تک الکتاب کا علم ہے، اور وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، سورہ 3 آیت 89 میں درس کی کیفیت یہ ہے کہ الفاظ کے اندر سے اس کے معنی کو باہر لے کر آنا۔ یہ سب کچھ خدا کی الکتاب قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ ربانی بننے کے لیے اس کی تعلیم، اس کا درس و تدریس، اس کے معانی کو حاصل کر کے اس کے قوانین کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ یہ اطاعت انسان کو دنیا بھر کی اطاعتوں سے اور محکومیوں سے نجات دلا دیتی ہے۔ اس طرح ایک طرف تو انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، تو دوسری طرف انسان کے اندر صرف ربانیت دوسرے انسانوں کی نشو و نما کا موجب بنتی ہے۔ یہ ہے فریضہ ان لوگوں کا کہ جن کو قانون سازی کے اختیارات، قانون نافذ کرنے کے اختیارات اور روحانیت کی دنیا میں، اعتقادات کی دنیا میں خدا کی طرف سے خواہ وہ نبوت لے کے بھی کیوں نہ آئے ہوں، ان میں سے ہر ایک کا فریضہ یہ ہے کہ کتاب خداوندی کو پڑھے، پڑھائے، اس پر غور و فکر کرے اور اس کے معانی کو الفاظ سے الگ کر کے سمجھائے اور عمل کیا جائے۔ یوں انسان ربانی بن کے اپنی اور دوسروں کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ کتاب کو پڑھو، پڑھاؤ، کتاب پر غور و فکر کرو، اس کے معنی کو اس کے الفاظ سے الگ کرو، سمجھو، سوچو کہ غرض و غائب، اصل و بنیاد کیا ہے۔ اگلی آیت میں قلب سلیم رکھنے والے ربانیوں کی مزید خصوصیتیں بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 80۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور نہ یہ ممکن ہے کہ قلب سلیم رکھنے والا کوئی شخص تمہیں یہ حکم دے کہ کائناتی قوتوں کو دیوی دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دو، یا تم اپنے انبیاء کو اپنا خدا بنا لو۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم قوانین خداوندی کی پیروی کر رہے ہو اور وہ تمہیں اس قسم کی کافرانہ تعلیم دے۔ آیت نمبر 81۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اے اہل کتاب یاد کرو جب خدا نے انبیاء کے ذریعے تم سے بعد میں آنے والے انبیاء سے متعلق عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں یہ کتاب و حکمت عطا کی ہے، اندر ضرورت جب ہم کوئی دوسرا رسول بھیجیں جو اس تعلیم کو سچ کر دکھائے جو تمہیں دی گئی ہے تو تم اس کی صداقت پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ خدا نے انبیاء کے ذریعے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور مجھ سے عہد کرتے ہو کہ میری ڈالی ہوئی ذمہ داری تم نے اٹھا لی ہے؟ تمام امتیں وقت کے نبی کے سامنے اس عہد کا اقرار کرتی رہیں۔ انبیاء کے ذریعہ اللہ نے کہا تم قول و اقرار کی نگرانی کرنا اور میں بھی تمہارے ساتھ اس عہد کی نگرانی کروں گا۔ ہر امت سے نبی کے ذریعے آنے والے نبی پر ایمان لانے کا اقرار لیا جاتا تھا۔ کریا کریا بستی بستی خدا کے نبی آتے رہے، لیکن نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ پیغام خداوندی میں آمیزش کر دیتے تھے۔ جب ایک نیا نبی آ کر انسانی آمیزشوں کو دور کرتا تو پہلے نبی کی امت سمجھتی کہ ساری سچائیاں ہمارے پاس ہیں، تو وہ ہر آنے والے نبی کی مخالفت کرتی، حالانکہ نبی کی دی ہوئی سچائیاں ان کے پاس باقی نہیں رہی ہوتی تھیں۔ خدا نے ہر امت کو تلقین کی تھی کہ جو بھی ہماری طرف سے نبی آئے اس کی مخالفت نہ کرنا، وہ ہمارا ہی دین تمہیں دے رہا ہوگا۔ اسی بات کو قرآن نے یوں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ سورۃ 3 آیت 81۔ جب خدا نے انبیاء کے ذریعے تم سے بعد میں آنے والے انبیاء سے متعلق عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں یہ کتاب و حکمت عطا کی ہے، اندر ضرورت جب ہم کوئی دوسرا رسول بھیجیں جو اس تعلیم کو سچ کر دکھائے جو تمہیں دی گئی ہے تو تم اس کی صداقت پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہاں میثاق النبیین سورۃ 3 آیت 81 سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر نبی اور اس کی امت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا جاتا تھا۔ الفاظ جاءکم رسول سورۃ 3 آیت 81 میں اسم نکرہ ہے، یعنی ایک نبی کے بعد جو بھی نبی رسول آئے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ سورۃ 3 آیت 81۔ وہ سچ کر دکھائے گا ان پہلی صداقتوں کو جو تمہیں دی گئی تھیں، جب وہ آئے تو لا تؤمنن بہ سورۃ 3 آیت 81۔ تم نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گروپ بندانہ جکڑ بندیوں کو قرآن کیسے توڑ رہا ہے۔ یہ نہ کہہ دینا کہ نہیں ہمارے ہی پاس صداقت ہے، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، اس کی بات ماننا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ سورۃ 3 آیت 81۔ پھر اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ سورۃ 3 آیت 81۔ خدا ان سے نبی کے ذریعے پوچھتا تھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي سورۃ 3 آیت 81۔ اس بات کا وہ ان سے پکا عہد لیتا تھا۔ خدا امتوں سے عہد لیا کرتا تھا کہ ہم آنے والے رسولوں کی مدد کریں گے، ان پہ ایمان لائیں گے۔ قالوا اقررنا سورۃ 3 آیت 81۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس طرح سابقہ رسولوں پر ایمان ان کے ایمان کا جزو بن جاتا تھا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین سورۃ 3 آیت 81۔ شاہد کے معنی کسی چیز کا نگران ہونا ہوتا ہے، یعنی تم نے اقرار کیا ہے تو اب تم اس کی نگرانی کرنا اور میں بھی نگرانی کروں گا کہ تم ایسا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ ہر نبی رسول کو الکتاب، قانون، الحکم
حکومت اور نبوت ملی۔ النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، قرآن نے کہا یہ ہے کہ خدا نے ہر نبی کو الکتاب اور الحکم اور نبوت دی، لیکن ہمارے ہاں بات کو یوں کھڑ لیا گیا کہ خدا کی طرف سے جو نبی آتے تھے ان میں سے کچھ کو تو کتاب ملتی تھی اور کچھ کو کتاب نہیں ملتی تھی، یعنی وہ بغیر کتاب ہی کے آ جاتے تھے۔ نبی رسول خدا کے پیغامبر ہوتے تھے، اگر وہ خدا کا پیغام ہی نہیں لاتے تو پھر ان کو نبی رسول کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ خدا پیغامبر بھیجے اور وہ بھی بغیر پیغام کے، تو ایسا ابس کام خدا نہیں کیا کرتا۔ یہ یاد رہے کہ ہر نبی رسول کو کتاب، حکومت اور نبوت ملی۔ یہ بات ہم صرف منطقی دلیل کی بنا پہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے خود تصریح کی ہے کہ ہر نبی کو کتاب دی گئی تھی۔ دیکھیے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب، سورہ 2 آیت نمبر 213۔ نوع انسانی ایک امت واحدہ تھی، انہوں نے اختلاف پیدا کیے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ خدا نے انذار و تبشیر کے لیے انبیاء بھیجے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان سب کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی۔ لہٰذا کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس کو خدا نے کتاب نہ دی ہو یا حکومت یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار نہ دیا ہو۔ بھلا سوچو تو صحیح، خدا کے احکام و قوانین اور کتاب کے بغیر نبی کیا کرنے آئے گا؟ اگر قانون الکتاب نہیں ہے تو پھر الحکم یعنی حکومت بھی بے مقصد ہے، اور اگر قوانین کو نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر نبوت بھی بے مقصد ہے۔ سورہ 3 آیت 89۔ قرآن ہی سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر نبی کو الکتاب یعنی قانون اور الحکم یعنی حکومت ملا کرتی تھی تاکہ وہ قوانین کو نافذ کر سکیں۔ اگر قانون ساز اسمبلی کے پاس قانون بنانے کے اختیارات تو ہوں لیکن حکومت نہ ہو یعنی قوت نافذہ نہ ہو تو قانون بنانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو پھر ایک نرا واز ہے جو ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ احکام و قوانین انہی کو کہا جائے گا جن کی پشت پر قوت نافذہ بھی ہو۔ خدا کے نبی رسول واز کرنے نہیں آتے تھے، ان کو احکام و قوانین کتاب کے ساتھ حکم یعنی حکومت بھی ملتی تھی تاکہ ایک نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوا میں تحلیل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن نے نبوت کے ساتھ الکتاب اور الحکم کہا۔ سورہ 3 آیت 89۔ حکمت نہیں کہی، حکمت تو قانون کی غرض و غایت ہوتی ہیں۔ نبی کسی غیر کی حکومت کے اندر محکوم بن کے نہیں رہ سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک نبی باز تو خدا کے احکام و قوانین کی کرے اور جھوٹے نبی مرزا قادیانی کی طرح محکومیت کفار کی اختیار کر لے۔ اس نے نہ صرف خود باطل نظام کی اطاعت اختیار کی بلکہ اپنے پیروکاروں کو بھی کفار کی محکومیت اختیار کرنے کی تلقین کی۔ قرآن نے بہت سے انبیاء کرام کا ذکر کر کے کہا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، سورہ 6 آیت 99۔ ان سب کو الکتاب، قانون، الحکم، حکومت اور نبوت عطا کی تھی۔ قرآن نے چند ایک رسولوں کا نام بتایا ہے، پھر جن کے نام بتائے ہیں ان کی بھی پوری سوانح حیات بیان نہیں کی۔ قرآن ان کی زندگیوں کا صرف کوئی اہم واقعہ ہی سامنے لایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا نام لے کر قرآن نے کہا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، سورہ 6 آیت 99۔ جن انبیاء کا اس آیت میں ذکر ہے ان کے لیے کہا کہ ان سب کو الکتاب، قانون، الحکم، حکومت اور نبوت ملی۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی سچ بولا کرو، چوری نہ کیا کرو، زنا نہ کیا کرو، ڈاکہ زنی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو برا نہ کہو، تو کیا لوگ اس کو ملک سے نکال باہر کریں گے؟ نبی جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں ایک جماعت کی تشکیل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اسی مقام پر نظام خداوندی قائم کر دے۔ جب وہ موجودہ حکومت کو نظام کے لیے سازگار نہیں پاتا تو پھر وہ اس مقام پہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنی جماعت کو لے کر کسی دوسری سازگار جگہ کی طرف ہجرت کر جاتا تھا، جہاں جا کر پھر وہ اپنے متبعین سے ہی صحیح، ایک جماعت ہی صحیح، ایک پارٹی سے صحیح، صرف خالص قوانین خداوندی کی اطاعت کراتا تھا۔
ہجرت کا مرحلہ تقریباً ہر نبی کی زندگی میں آتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں مرزا قادیانی ساری عمر کفار کی اطاعت کرتا رہا، اپنے متبعین سے بھی غیر خداوندی کی اطاعت کراتا چلا گیا۔ اسے اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نبی بہت بڑی انقلاب آفرین شخصیت ہوتی ہے، وہ باطل کے بندھنوں کو توڑ دیتا ہے۔ قرآن کی شہادت ہمارے پاس ہے، نبی تو چلا جاتا تھا، پھر اس کے بعد امت بغیر حکم یا بغیر حکومت کے دین کو مذہب میں تبدیل کر کے اس پر کاربند ہو جاتی تھی۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کی امت نبی کی کتاب یا پیغام کو واضح کے طور پر اپنے ہاں دہراتی رہے اور محکومیت وہ غیر خداوندی کی اختیار کیے ہوئے ہو؟ کیا اس کا نام اسلام قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو مسلم قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر تو قرآن یہ کہے کہ یہ حکومت کی جو بات تھی یہ صرف نبی تک ہی محدود تھی، اس کے بعد وہ اپنی حکومت نہ بھی رہے، اللہ کے احکام کے اوپر انفرادی طور پر انسان عمل کرتا رہے، تو پھر بھی کتنی بات تھی، یہ مذہب کی پرستی تو ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دین کا اتباع بھی ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے بعد یہ تینوں چیزیں، الکتاب، الحکم اور قانون کا نفاذ جب تک امت کے اندر برقرار رہیں گی، اس وقت تک امت دین کی حامل قرار پائے گی۔ سورہ 6 آیت 90 میں انبیاء کا ذکر تھا۔ انہی الفاظ میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، سورہ 45 آیت نمبر 16۔ ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب، الحکم اور النبوت یعنی قوت نافذہ دی۔ جو قوم یہ تینوں کام کرے اس کو حامل کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دین پر چل رہی ہے۔ بے شک کسی قوم کے پاس الکتاب ہو، لیکن الکتاب کو نافذ کرنے کے لیے الحکم یعنی حکومت نہیں ہے، تو وہ قوم دین پہ نہیں چل رہی ہے، بس آواز کہنے والی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ اگر قوت نافذہ نہیں ہے تو دین نہیں چل سکتا۔ آیت نمبر 82۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تو اس قسم کے قول و قرار کے بعد جو لوگ اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ لفظ فسق کا لغوی مفہوم، یہاں فاسقون لفظ آیا ہے۔ ہر پھل اپنے چھلکے کے اندر نشو و نما پاتا ہے، مثلا آم کا پھل اپنے چھلکے کے اندر نشو و نما پاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پھل کے اندر کا گودا یعنی جوہر چھلکے کو توڑ کے باہر آ جائے تو پھل گل سڑ جاتا ہے۔ پھل کے اپنے قالب سے باہر نکل آنے کو عربی زبان میں فسق کہتے ہیں۔ تولا کے معنی آراز برتنا، روح گردانی کرنا، کسی دوسری طرف نکل جانا ہوتا ہے۔ جو دین کے قالب سے باہر نکلے گا تو اس کی ذات کی نشو و نما نہ ہو سکے گی، کیونکہ نشو و نما تو دین کے قالب کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی تھی۔ نشو و نما کا طریقہ یہی ہے کہ جو قالب خدا نے تجویز کیا ہے اس کے اندر رہ کر انسان آگے بڑھے۔ اوپر سورہ 3 آیت 89 میں کہا گیا کہ کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، ضابطۂ قوانین، حکومت اور نبوت تک بھی عطا کر دے۔ اور سورہ 3 آیت 81 میں کہا کہ خدا کا تجویز کردہ دین یہی تھا، اسی کا اقرار ہر امت سے لیا گیا تھا، یعنی یہ بات کسی ایک رسول تک مختص اور محدود نہیں تھی۔